ایک اور بڑی خبر بات کریں گے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے جو کہ جاری ہے۔ افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج مؤثر جواب دے رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو کہ جاری ہے، افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج مؤثر جواب دے رہی ہے، بھرپور جواب دے رہی ہے۔ ایک اور جواب دیا گیا ہے، افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اس حوالے سے پاک فوج جو ہے بلا اشتعال جو جاری ہے افغان طالبان کی، اس کا مؤثر جواب دے رہی ہے، بھرپور جواب دے رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اس حوالے سے کامیابیاں حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے اور افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور مؤثر بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج نے ایک اور جواب دیا، ایک اور کامیابی حاصل کی ہے پاک فوج نے۔ ہمارے جوانوں نے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے اس کامیابی کے حوالے سے اور افغان طالبان کی مرکزی پوسٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان طالبان کی ایک اور اہم پوسٹ پر جو ہے کنٹرول حاصل کیا ہے۔ پاکستانی جوانوں کی افغانستان میں داخل ہونے کی خصوصی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستانی جوان یہ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ مناظر جب پاکستانی جوان افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، اس کی خصوصی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ جھوٹے دعوے، جھوٹی بھڑکے نہیں ہیں، بالکل ثبوت کے ساتھ سیکیورٹی ذرائع نے جو ہے وہ پوری دنیا کو بتایا ہے، پوری قوم کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیش قدمی کی جاتی ہے، کس طریقے سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ بھرپور جواب دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں پاکستانی جوان افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی بھرپور ویڈیو بھی اب جاری کر دی گئی ہے۔ بالکل بھرپور جواب، ثبوت کے ساتھ یہ جواب ہے اور پوری دنیا یہ جواب دیکھ رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغان طالبان کی جو مرکزی پوسٹ ہے اس پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ پاک فوج کی، پاک جوانوں کی ایک اور کامیابی آپ کو اپڈیٹ بتائیں کہ مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل ہے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج مؤثر جواب دے رہی ہے اور یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے اور یہ مناظر پورے ثبوت کے ساتھ پوری دنیا، نہ صرف بھارت جس کی آشرواد افغان طالبان کو حاصل ہے وہ دیکھ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے افغان طالبان کی جارحیت کا جواب دیا، ان کی چھیڑخانی کا جواب دیا کہ ان کی پوسٹوں کو ملیا میٹ کر دیا، ان کے 300 سے زائد کارندے جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغان طالبان مرکز پوسٹ پر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ پاک فوج کی ایک اور اہم کامیابی۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ حکومت سندھ نے واقعے کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے JIT تشکیل دے دی ہے۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج ہوا۔ حکومت سندھ نے واقعے کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے JIT تشکیل دی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے JIT تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ تمام امور سے اس کا جائزہ لے گی، تمام پہلوؤں سے غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے گا، اس لیے JIT تشکیل دی گئی ہے حکومت سندھ کی جانب سے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب جو احتجاج ہوا، حکومت سندھ نے باقی کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے JIT تشکیل دے دی۔ بالکل کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے واقعے کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے JIT تشکیل دے دی ہے۔ مزید بات کریں گے، قاضی حسن ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب بتائے گا JIT تشکیل دی گئی ہے، کتنے لوگوں پر مشتمل ہے، کس طریقے سے کام ہوگا؟ جی ابھی اس حوالے سے اس کی جو ہے ٹرم آف کنڈیشن نہیں بتائی گئی کہ JIT کس کی سربراہی میں اور کتنے ارکان پہ مشتمل ہوگی، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ نے اس افسوسناک واقعے پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے واقعے کی تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح پہ ایک JIT تشکیل دینے کا فی الحال فیصلہ کیا اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت شہریوں کی جمہوری اور آئینی حق کا تحفظ اور احترام کرتی ہے، لیکن عوام کو بھی اپنے جمہوری اور آئینی جو حق ہے اس کو میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ اور تشدد اور قانون ہاتھ میں لینے کا عمل نامناسب ہے۔ JIT اس بات کا تعین کرے گی کہ واقعہ کس طرح پیش آیا، محرکات کیا تھے اور اس کے ذمہ دار کون تھا اور حکومت حالات کو کنٹرول جو رکھنا چاہتی تھی وہ کنٹرول میں۔ ٹھیک ہے قاضی حسن، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ پاکستان نے سفارتی اخلاق کے طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ مذہبی رہنما پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی ایران پر حملے کی مذمت کی ہے۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑا سانحہ، عالم اسلام اپنے رہبر سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے قرآن، سیرت نبی، سیرت امیر المومنین، شہدائے کربلا، ائمہ اہل بیت، اولیاء الہی کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا۔ استقامت، مقاومت، مزاحمت علی المشرکین، اس کا ایک استعارہ، اس کا ایک نمونہ عمل، جس نے بتایا کہ حریت کسے کہتے ہیں، جس نے بتایا کہ بیداری اور زندگی کسے کہتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے مظلوموں کی آواز آج عالمی استکبار امریکہ اور اسرائیل نے اپنی دانش میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد کے جانے سے قیادت ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے جانے پر اسلام ختم ہو جاتا، وہ سمجھ رہے ہیں کیا شاید کربلا کے واقعے کے بعد اب کوئی بیداری باقی نہیں رہے گی۔ نہیں، برعکس ہے، شہادت ایک سعادت ہے۔ لہٰذا ہم روح پرفتوح ہے رہبر معظم کو اس سعادت پر، اس شہادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے خانوادے کو، ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے، اس کا اظہار، اس محبت کا اظہار، اس اپنے مرشد سے محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ 2 بجے نمائش چورنگی پر کراچی میں مجلس عزا کا انعقاد ہے، اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے نمائش سے ایرانیان تک ہم اپنے اس عزائی جلوس کو لے کے جائیں گے۔ میں تمام ماتمی انجمنوں سے، نوحہ خانوں سے، اسکاؤٹس کے گروپ سے اور قوم کے تمام افراد سے، وہ جس عمر کے ہوں، حتیٰ خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے ہم مجلس عزا کو منعقد کریں گے، اور وہ ہماری عبادت ہے، اور ہم روز عزا ہے، روز عزاداری ہے۔ آج صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہم سے رخصت ہوا ہے، روز عزا ہے۔ عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا، زخمیوں کی شفا کی